نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، الحمدللہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں۔ رات کو ہم نے تراویح میں سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 186 تک تلاوت سنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اس حصہ میں ہم سے کیا باتیں کی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ جل شانہ نے جو مضمون ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں اور تعریف کریں اس رب العالمین کی جس کا نظام ربوبیت حیرت انگیز ہے اور وہ خود تمام خوبیوں، بڑائیوں اور اچھی صفتوں کا بے مثال نمونہ ہے، اور بندوں کو اللہ پاک نے مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی اور فرما برداری کرتے ہیں، اور ہم اپنی ساری ضرورتوں، چاہے دنیا کی ضرورتیں ہوں، آخرت کی ضرورتیں ہوں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ جل شانہ نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مومنین کی صفات اور کافروں کی عادات، منافقین کے احوال، توحید رسالت، آدم علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل پر نعمتیں، اور پھر بنی اسرائیل کی بدعمالیاں، یہود کی عوام اور ان کے علماء کے احوال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے باطل اور غلط عقائد کا رد، تحویل قبلہ پر شبہ کا جواب، حج کے بعض احکام، طلاق کے بعض احکام، طالوت اور جالوت کا قصہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، سود سے بچنے کا حکم، اور بعض دوسرے احکام بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو شک و شبہ سے پاک اور متقین کے لیے مستقل ہدایت اور ضابطہ حیات ہے۔ جو لوگ انکار حق کے عادی ہو چکے ہیں ان کے دلوں اور کانوں میں مہریں لگا دی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو زبان سے تو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دل سے مومن نہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ خدا اور خدا کے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ میں خود فریبی کا شکار ہیں۔ افسوس کہ یہ دو رنگی چال چلنے والے اس حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہم آگے چلیں تو آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور قرآن مجید سے منہ موڑ کر اللہ سے تعلق نہ بگاڑو۔ اگر تم اس قرآن مجید کو کلام اللہ کے بجائے کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، کسی انسان نے اس کو لکھا ہے، تو اس کا فیصلہ بہت ہی آسان ہے کہ تم بھی انسان ہو، سب مل کر اس جیسی صرف ایک صورت ہی بنا لو۔ ہاں مگر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں تم کبھی ایسا نہ کر سکو گے۔ آگے آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے حضرت آدم اور اولاد آدم کو اس زمین پر خلیفہ بنانے کا ذکر کر کے اسے نصیحت کی
کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کی وسوسہ کاریوں سے ہوشیار رہنا۔ ہاں دیکھو کہ تمہیں عزت جب ہی ملے گی جب تم میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ میری طرف سے جو ہدایات تمہیں ملیں ان کی پیروی کرنا، پھر تمہیں آخرت کا کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ بس صورت دیگر اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ پھر تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 45 تک فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان پورے کرو، دین فروشی اور حق پوشی سے گریز کرو، اللہ کی آیات کو مت بیچو، حق و صداقت کو جھوٹے من گھڑت قصے کہانیوں اور فرضی حکایتوں کے ساتھ مت ملاؤ، اور حق بات چھپانے سے پرہیز کرو، نماز زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ فرمایا کہ ان ہدایات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جن کے دل اپنے اللہ کے آگے جھکنے کے عادی ہیں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 51 تک فرمایا کہ لوگوں اس دن کے مواخذے سے بچنے کا سامان کرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کے حق میں کسی کی سفارش مانی جائے گی، نہ کسی قسم کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، پھر اللہ کے نافرمانوں کو کہیں سے کوئی مدد نہ مل سکے گی۔ وادی سینا میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے ان کی سرکشی کو بیان کیا کہ انہوں نے سرکشی کی، انجام کار ذلت اور نامرادی ان کا مقدر بن گئی اور ہمیشہ کے لیے عذاب الہی کا وہ نشانہ بن گئے، اور یہ سب کچھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی بدولت ہوا۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 62 میں بنی اسرائیل کے اس نظریے کی نفی کی ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد اور صاحبزادے ہیں، اس لیے اللہ کی پکڑ سے آزاد ہیں۔ آج بھی یہود کا یہی نظریہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ کسی مخصوص گروہ کے ساتھ جانبداری کا برتاؤ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقرب وہ ہیں جو ایمان اور عمل صالحہ سے آراستہ ہیں۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 85 تک بڑے بڑے معجزات ذکر کیے ہیں کہ بنی اسرائیل بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے انہوں نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے مرا ہوا بندہ زندہ ہوا۔ یہ لوگ اللہ جل شانہ کے کلام کو، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے باوجود اللہ کی باتوں میں تعریف کرتے رہے، اور پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی بتلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو، عذاب جہنم سے نجات، یہ جو تمہارا گمان ہے اور یہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یہ کسی قوم کی میراث نہیں، بلکہ جو بھی برائی کرے گا اسے سزا اور عذاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ کتنے برے ہیں جو کتاب اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں رسوا اور ذلیل ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی سخت ترین عذاب کا لقمہ بنیں گے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 96 تک بنی اسرائیل کے کچھ ایسے دیندار لوگوں کا تذکرہ کیا ہے
اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے، جن کی طبیعت یہ تھی کہ جو احکام ان کی طبیعت کے موافق ہوتے تورات کے، انہیں دل و جان سے تسلیم کر لیتے تھے، اور جو ان کی خواہش کے مخالف ہوتے تھے انہیں رد کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو ماننا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مومن اور جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ نجات صرف ہمارا حق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی جینے پر مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں کہ ہمیں اور جینے کا موقع مل جائے۔ اگر تم اللہ پاک کے اتنے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ پاک نے ان کو دعوت دی ہے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 102 میں بنی اسرائیل کا ایک اور بدعملی کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ کتاب الہی کی تعلیم کو چھوڑ کر جادو، تویز گنڈوں، ٹونوں ٹوٹکوں جیسی شیطانی تعلیم اور مشرکانہ عملوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو شخص اپنا دین اور ایمان بیچ کر جادوگری کا خریدار بنتا ہے، شیطانی عملیات حاصل کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد اور اپنی آخرت کی نعمتوں کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 104 سے لے کر 110 تک مسلمانوں کو خطاب کیا کہ اے مسلمانوں، یہودیوں کے مخصوص الفاظ بولنے، بری عادات اور اطفار اپنانے، وضاقتہ اختیار کرنے، چال ڈھال اور دیگر تمام امور میں مشابہت روا رکھنے سے پرہیز کرو۔ عفو اور درگزر کو مقصد زندگی بناؤ۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو کہ جنت کے حصول کے لیے یہ چیزیں شرط ہیں۔ آیت نمبر 114 اور 121 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے بدترین وہ گروہ ہے جس کے دلوں میں دوسرے گروہ کی عبادت گاہوں کا احترام اٹھ گیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عبادت گاہوں کو ویران کر دیا جائے، ان کو گرا دیا جائے، جیسے عیسائیوں نے یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات کو جلا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے کچھ پہلے بیت المقدس کو خراب کیا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں عمرہ کی نیت سے چلے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ زمین پر بدترین گروہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے گروہ کی عبادت گاہوں کا احترام ختم کر دیں، ان کی عبادت گاہوں کو گرا دیں، ویران کر دیں۔ تو اللہ پاک نے آگے کچھ اسی آیت کے اندر، اسی حصہ میں کچھ ایسے یہود کا تذکرہ کیا کہ جو منصف تھے، جنہوں نے اپنے پاس موجود کتابوں کو پڑھا اور قرآن حکیم پر عمل کیا، قرآن حکیم کو بھی مانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اصل مومن وہ ہیں جو قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے آیت نمبر 126 اور 127 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کو تعمیر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا بھی ذکر ہے جو اللہ پاک سے انہوں نے ان الفاظ میں مانگی تھی: اے رب، اے خدا، اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری خطاؤں اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔
آیت نمبر 137 سے لے کر 138 تک اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں کے اس نظریہ کی اور اس خیال کی نفی کرتے ہوئے کہ یاد رکھو کچھ لوگ محض بزرگوں کا نام لے کر اور ان کی روحانیت کو یاد کر کے یہ امید اور تمنا لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم انہی کی وجہ سے نجات پا جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محض بزرگوں کا نام لینے یا ان کے ساتھ کسی قسم کا روحانی یا جسمانی نسب جوڑنے سے کوئی نجات نہیں پا سکے گا، بلکہ نجات کے لیے ان جیسے اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے قوانین کو اپنا لو، اور اللہ کے قوانین سے بڑھ کر، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ بہتر نہیں ہو سکتا۔ آگے دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 145 میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ مسلمانوں، جس طرح تمہارے قبلہ کو مرکز توحید قرار دیا ہے، اسی طرح تم کو ایک اعلیٰ درجہ کی امت بھی بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے حق و صداقت کے چشمدید گواہ رہو، اور اللہ کا رسول تمہارا ہادی اور رہنما ہو۔ یاد رکھو، اگر تم قرآن مجید سے منہ موڑ کر منکرین نے حق کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو ظالم اور نافرمان کہلاؤ گے۔ آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کو خطاب کیا کہ مسلمانوں، اللہ نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا، اور دعائے ابراہیم کے مطابق تم کو ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلہ کا پیروکار بنایا، تاکہ تم باہم متحد رہو۔ تم اپنے محسن حقیقی کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھو، ہر دم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں رطب اللسان رہو، اور اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری سے بچتے رہو۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، دنیا اور دین کی کامیابی کے لیے مختلف قسم کی مشکلات، تکالیف سے دوچار ہونا لازمی ہے۔ مشکلات میں تم صبر، اللہ کی رضا اور نماز اور دعا کے ذریعے اپنے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے مرتے نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، لیکن تم اس زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہو، تمہیں نہیں پتہ اس زندگی کی حقیقت کا۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 165 سے لے کر 166 تک ایمان والوں کی اللہ کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی والہانہ محبت اور عقیدت کا محور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی محبت اس روز کام آئے گی جس روز کسی کا مال، اسباب کسی کام نہیں آئے گا، کوئی عزیز و اقارب ساتھ نہیں دیں گے، چھوڑ جائیں گے، اور تو اور نام نہاد مذہبی پیشوا جو آج لوگوں سے نظر اور نیاز نذرانے وصول کرتے ہیں، یہ بھی انہیں عذاب الہی سے نہیں چھڑا سکیں گے، اللہ کی محبت کام آئے گی۔ پھر آیت نمبر 168 سے لے کر 174 تک اور آخر تک اللہ جل شانہ نے انسانوں کو تلقین کی ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کی پیروی کرو، اپنے باپ دادا کی جاہلانہ رسموں اور خاندانی روایات کی اندھی تقلید کی بجائے شریعت اسلام پر عمل کرو۔ جو لوگ دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور دین کے احکام کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کے دہکتے ہوئے شعلے بھر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کا یہ خلاصہ تھا قرآنی آیات کے مضامین کا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔